الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اور اللہ کی بندگی کرو تم سب، اور اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور اپنے اس ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کرو جو رشتہ دار ہے، اور اس ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کرو جو رشتہ دار نہیں، جو اجنبی ہے، اور جو پہلو کا ساتھی ہے، ہم نشین ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو اپنے لونڈی اور غلام ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو. بے شک اللہ تعالی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو کوئی بھی شیخی دکھانے والا یا تکبر کرنے والا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے ہم سب کو جس فطرت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے وہ معاشرتی فطرت ہے، یعنی سب مل جل کر رہنا چاہتے ہیں اور مل جل کر رہ سکتے ہیں. وہ انسان پیدا ہی معاشرتی فطرت لے کر ہوا ہے. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تنہائی پسند ہوں، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، تو یہ اس کی بات درست نہیں ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے، انسان کی اپنی ذاتی فطرت کے بھی خلاف ہے وہ اکیلا رہے. اور اگر وہ اکیلا رہے گا بھی تو اس کے اوپر اثرات ہوں گے اور اس کی فطرت اس سے ڈیمیج ہوگی، اس کا نقصان ہوگا. لہذا اللہ کریم نے ظاہر پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کی فطرت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اصل تو وہ جانتا، ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے بھی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا اللہ. لہذا وہ سب جانتا ہے. اور جس طرح کی فطرت اللہ نے ہماری بنائی ہے اسی طرح کا ایک دین فطرت ہمیں عطا ہوا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے وہی دین کی فطرت ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا، بس اپنا سارا کچھ، اپنی پوری ذات اس دین کے مطابق کر. یہ خلاصہ ہے ہماری اس معاشرت کا. تو رہتے ہوئے معاشرتی طور پر ہمارے اوپر جو حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں، ہم نے کس کا کتنا حق دینا ہے، سلوک کے اعتبار سے کون زیادہ حقدار ہے، کس کو حسن سلوک کی زیادہ ضرورت ہے، کس کے ساتھ ہمیں کیسا بولنا ہے، کس کے ساتھ ہمیں تعلق کیسا رکھنا ہے. اللہ ہوگا. کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کرنی تو اگر گفتگو ایسے انداز سے کریں گے کہ آپ کے جو فیس جیسچر، آپ کے جو چہرے کے جو تاثرات ہیں، یہ بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ برا کر رہے ہیں، اور یہ برائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی رفیق ویحب الرفق،
اللہ خود بڑا نرم ہے اور نرمی کو بڑا پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جو آدمی کسی کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اور یہ صرف نرمی گفتگو میں نہیں، یہ نرمی معاملات میں بھی، ہر اعتبار سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرے. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جب معاملات کرتے ہو تو ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولا کرو. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ، فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد، ایڈیشنل، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کے زائد دینا نہ بھولا کرو. اور اسی کا ترجمہ میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ دیتے وقت درجن 13 کی کر لیا کرو اور لیتے وقت درجن 11 کی کر لیا. کیا فرق پڑتا ہے؟ جب یہ توڑ اور ناپ یہ رکھو گے تو پھر لوگوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں اللہ اکبر یہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں. یہ جو تحفہ دینا ہے کسی کو، گفٹ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہادوا تحابوا، یہ جو ایک حدیث ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہو تو اس سے تمہارے کینے، تمہارے آپس کی دشمنیاں، آپس کے بغض ختم ہوتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی. لہذا جب کوئی شخص دیتا رہے، یہ نہیں فرمایا تو پھر لینے سے کینہ ختم ہوتا، یہ نہیں فرمایا تو پھر دیا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تو پھر لینے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو، فرمایا تو پھر دیا کرو. اور جب تو پھر دے دو گے تو اس سے کینے بھی ختم ہوں گے، نفرتیں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ محبتیں پیدا کر دے گا، آپس میں محبت پیدا ہو جائے. گویا ظاہری طور پر جو تعلق ہے وہ بھی، اور جو حقیقتاً جو معاملات ہیں وہ بھی، سب میں نرمی ہونی چاہیے. بلکہ کوئی شخص اگر صرف اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے، تبسموں کا فی وجہ اخیک، تیرے بھائی کے سامنے اپنا تبسم فرما لینا، صرف تھوڑا سا ہنس دینا، ملتے ہوئے ہنستے چہرے سے مل لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. گویا ہنس کے ملنا. اور لوگوں نے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے سب کا. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دوسرا انسان توقع کر رہا ہوتا ہے آپ سے خوش دلی اور گرمجوشی کا. مثال کے طور پر آپ کسی دوست کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس آپ دور دراز کا سفر کر کے پہنچے ہو، کسی کو ملنے کے لیے پہنچے ہو، تو کوئی بھی جو پہنچتا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے یا آپ کسی کے پاس پہنچتے ہیں، یہ موقع ایسا ہوتا ہے جب آپ کی ملاقات ایک عرصے کے بعد ہو رہی ہو خاص طور پر، تو یہ موقع ایسا ہے کہ جو میزبان سے گرمجوشی کا تقاضا کرتا ہے. اب اگر وہ ہنس کے مل لے، خوش دلی سے اس کو ویلکم کر لے گا، تو اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا میں آیا ہوں تو یہ. اور اگر آدمی یہ کرے کہ جو کوئی آیا ہے دروازہ کھولا، السلام علیکم، السلام، رام سے بیٹھ گیا، کیا؟ اچھا، ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا جب ہم یونیورسٹی میں تھے، اس کی عادت یہ تھی، اچھا وہ طبعاً یہ کرتا تھا، کوئی گرمجوشی نہیں دکھانی. اگر کوئی شخص آیا ہے، گویا جو بے ساختگی ہے اور جو بے ساختہ گرمجوشی ہے، جو دوسرے کو اچھی لگتی ہے، دوسرا توقع کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا تھا. گویا جب آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے تو گویا آپ نے ہر چیز کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کسی کو دیکھ کر، دوست بھائی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں آئیے آئیے، یہ اس کے خیال میں یہ غیر سنجیدہ رویہ تھا.
لہذا وہ ایسے نہیں کرتا تھا. وہ کوئی آتا تھا نا, وہ آ کے السلام علیکم, ہم کہتے تھے آئیے آئیے السلام علیکم, بس. بعد میں چاہے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے, بعد میں اس کے ساتھ اچھا ہی وہ سارا پیش آئے, لیکن جو ابتدائی لگنا ہے گرم جوشی کا وہ نہیں پیش کرتا تھا. حالانکہ وہی تو تقاضا کرتا ہے. اس کے بعد آپ جتنا مرضی, وہ انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. آپ نے پہلی دفعہ تو استقبال اس کا کیا ایسے, اور بعد میں آپ جتنی مرضی خدمت کرتے رہو, وہ تو سوچتا ہی رہے گا کہ یار جب میں آیا تھا تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا, بھلے آپ بعد میں اس کے ساتھ اچھا سلوک. یہ وہ جیسچر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنس کے مل لیا کرو, یہ بھی صدقہ. تو پہلا صدقہ تو یہ کرو, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. آپ کے پاس اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ ہوگا تو ٹھیک ہے, نہ ہوگا تو نہ. آپ اس کو اچھا کھانا کھلا سکیں تو ٹھیک ہے, نہ کھلا سکیں تو نہ. اور یہ عزت اور اکرام میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے, آپ ہنستے ہوئے ملیں, آپ ہنستے چہرے کے ساتھ ملیں. اچھا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معاشرت کے لیے جو ضروری سمجھی سب بتا. سبحان اللہ. اور اس میں رشتہ دار غیر رشتہ دار کی کوئی قید نہیں ہے. اس میں ہر ایک کے ساتھ جو کوئی بھی ہو, چاہے وہ جاننے والا چاہے وہ نہ جاننے والا, السلام علیکم کہنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبتیں پیدا کرنے کا نسخہ ہے, یہ محبتوں کا نسخہ ہے. السلام علیکم. لا تدخلون الجنہ, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا, جب تک مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا, اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے. حتیٰ تحابوا, جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو. تو محبت کیسے ہوگی؟ فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتا دوں کہ جب تو اس نسخے پر تم عمل کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہوگی. گویا آپس میں محبت ہوگی تو ایمان آئے گا, ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی. جنت کا راستہ. اور وہ نسخہ کیا بتایا؟ افشوا السلام بینکم. یہ نہیں فرمایا سلام کہا کرو, ایک دوسرے کو سلام کہا کرو, نہیں فرمایا. فرمایا سلام پھیلایا کرو. افشوا السلام بینکم, آپ اس میں سلام پھیلایا کرو. کیا مطلب؟ کہ موقع ڈھونڈا کرو کب السلام علیکم کہنا ہے, موقع ڈھونڈا کرو السلام علیکم کب کہنا ہے. کہیں گئے السلام علیکم, جانے لگے واپس السلام علیکم, کمرے میں گئے السلام علیکم, باہر نکلے السلام علیکم, ہر وقت السلام علیکم. حتیٰ کہ صحابہ کرام جماعت کھڑی ہوتی تھی, مسجد میں آتے تھے السلام علیکم کہتے تھے, اور جاتے تھے تو السلام علیکم کہتے. اللہ, ہر جگہ پہ السلام علیکم. اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ دو صحابہ جب جا رہے ہوتے, یہ افشوا السلام کا معنی انہوں نے سمجھا تھا, اور جب دو شخص جا رہے ہوتے, راستے میں کوئی درخت آ جاتا, ایک ادھر سے گزرتا ایک ادھر سے گزرتا, اور واپس جب دوبارہ ملتے تو پھر السلام علیکم, کیونکہ پھیلانا ہے, موقع ڈھونڈنا. درمیان میں درخت آ گیا تھا, ملاقات دوبارہ آ گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لہذا یہ محبت کی پڑیا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اوورآل سب لوگوں کے حقوق ہیں, یہ ساری دنیا کے ہر ایک کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السلام علیکم کہنا ہے الا من تعرف من عرفت ومن لم تعرف. ہر شخص کو السلام علیکم کہنا ہے جس کو تو پہچانتا ہو اور جس کو تو نہ پہچانتا ہو. یعنی سڑک پہ جاتے ہوئے آپ نے السلام علیکم کہتے ہیں, اور کوئی شخص ملا آپ جانتے ہیں تو بھی السلام علیکم. الا من عرفت ومن لم تعرف, جس کو جانتے ہو اس کو بھی السلام علیکم, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی السلام. یہ پھیلانے کا مطلب یہ ہے تاکہ محبت پھیلے, نفرتیں کم. معاشرہ, ایسا معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تمنا کی ہے, اللہ نے جس معاشرے کا حکم دیا ہے وہ ایسا ہونا. پھر اس معاشرے میں کچھ عمومی طور پر اللہ کریم نے احکامات دیے ہیں, کچھ قرآن میں آئے, کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. انما المؤمنون اخوہ,
سارے مومن بھائی بھائی. اب یہ سارے بھائی بھائی ہیں تو بھائی اگر کسی دوسرے سے اس نے منہ موڑا ہوا ہو اور وہ بھائی کو کبھی بلاتا ہی نہ ہو، بھائی کے ساتھ معاملہ ہی نہ کرتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام نہ کرے یہ حرام ہے اس کے لیے، یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے کیوں 3 دن کے ساتھ زیادہ کلام نہ کرے. ہم نے زندگیوں کے وعدے کیے ہوتے ہیں، آئندہ میں نے پوری زندگی اس سے تعلق نہیں رکھنا، آئندہ میں نے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو بھائیوں میں معاملات تو خراب ہو جاتے ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب کبھی معاملہ خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی کرا دیا کرو، اس میں صلح بھی کرا دیا کرو. اب اگر پتا چلے کہ 2 بھائی آپس میں نہیں بول رہے، تیسرے کو پتا چلتا ہے وہ فوراً صلح کرانے کے لیے اب ظاہر ہے ایک بات اس کو جا کے کہے گا یار آ جاؤ صلح کر لو، ایک اس کو جا کے کہے گا آ جاؤ صلح کر لو. تو صلح کرانے کے لیے ہو سکتا ہے اس کو جھوٹ بولنا پڑے. یہ وہ جھوٹ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ہے تو جھوٹا نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں. تو فرمایا صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز. صلح کرانی ہے وہ اگر جھوٹ بول لے، ایک کے پاس گیا اس نے 4 کلام میں بکی دوسرے کے بارے میں، اگر یہ جا کے کہہ دے کہ وہ تو تمہیں گالیاں دے رہا تھا، وہ تمہیں ایسے کر رہا تھا، اس کا پورا رویہ ویسے کا ویسے جا کے اس کو کنوے کر دے، تو صلح تو کبھی نہیں ہو سکتی. وہ جا کے اس کو کہے کہ یہ تیرا بھائی جو ہے اس سے بڑی محبت رکھتا، اس نے تو تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی، بس اس طرح کہ آپ 2 فکرے بول رہے ہیں، اگلے بندے کا غصہ اسی وقت کافور ہو جائے گا. پھر جا کے پہلے کو کہیں کہ یار تو اتنا غصے ہو رہا تھا، میں نے جب جا کے اس سے بات کی ہے وہ تو اتنے پیار سے بول رہا ہے، اس کے تو دل میں تیرے لیے عزت ہی بڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر جھوٹ بھی ہو تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی جائے. سبحان اللہ. یہ اصلاح ذات البین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ اجر والا، روزے سے بھی زیادہ اجر والا، صدقے سے بھی زیادہ اجر والا. لوگ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی عمل ہے جو سارے ہی اعمال سے بہتر، ان سے زیادہ اجر والا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا ہے؟ الاصلاح ذات البین. جب 2 لوگ لڑ پڑے، 2 گھر لڑ پڑے، میاں بیوی لڑ پڑے، کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، ان کی صلح کرانا یہ نماز، روزے اور صدقے سے بڑے اجر والا عمل ہے. اللہ، یہ معاشرہ ہے جس معاشرے کی چاہت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ وہ معاشرہ ہے جو مطلوب ہے اللہ کریم کو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، کبھی اس کا حق نہیں مارتا. لا یظلمہ، اس کا حق نہیں مارتا، اس لیے کہ ظلم عدل کے خلاف ہوتا ہے. تو لا یظلمہ کا مطلب مسلمان کا حق نہیں مارتا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اور جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایک حدیث میں اور دوسری حدیث میں بھی کہ مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کا حق نہیں مارتا. لا یخذلہ، اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ولا یسلمہ، کسی کو کسی کے سپرد نہیں کرتا. ولا یحقرہ، اس کی تحقیر نہیں کرتا. کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہے، کوئی وہ پھنسا ہے مجھے کیا. اللہ اکبر. نہ اس کو کسی کے سپرد کرتا ہے اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا حق مارے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو مسلمان کا حق نہیں مارتا. تو اگر کوئی حق مار رہا ہے
یا تو وہ حق نہ مارتا ہو پھر تو مسلمان ہے، اگر وہ حق مارتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ پورا ہی نہیں اترتا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں اور وہ اس کا حق نہیں مانتا۔ اگر اس نے اس کا حق مارا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا بھائی نہیں ہے، یا اس کو اگر تنہا چھوڑا ہے اس کا مطلب اس کا بھائی نہیں، یا اس کو کسی کے سپرد کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر کس کس کو کب کب تنہا چھوڑا، کس کس کو کب کب ہم نے کسی کے سپرد کیا، کس کس کے اوپر کب کب ہم نے ظلم کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، سب کچھ آپ کے بھی علم میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ وہ ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، یہ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ کوئی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ کوئی کسی کے سپرد نہیں کرتا، اور فرمایا کوئی کسی کی تحقیر نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ ہم نے حقیر سمجھا، ایک دوسرے کو انفرادی طور پر حقیر سمجھا، ہم نے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو حقیر سمجھا، ہم نے ایک ملک نے دوسرے ملک والے مسلمانوں کو حقیر سمجھا، پھر اس کے نتیجے ہمارے پاس جب یہ مشرقی پاکستان نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا کہ ایک ڈیلیگیشن گیا پاکستان سے، مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان، تو وہ سرکاری ڈیلیگیشن تھا، اس میں کچھ 2-4 پروفیسر بھی تھے، تو جب وہ ڈیلیگیشن مختلف وزٹ کر کے مشرقی پاکستان، اس وقت بنگلہ دیش نہیں تھا، تو یہ وزٹ کر کے آ گئے، تو مختلف حالات پھر پوچھتے ہیں لوگ کہ وہاں کے کیا احوال ہیں، کیسے لوگ ہیں، معاشرت کیسی ہے، کچھ وہ فرماتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ وہ سارے ان کی جو ہے نا سب کی جو شخصیتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے قد، ساملے رنگ، اور دیکھتے ہی دل کرتا ہے کہ انسان ان کے اوپر حکومت کرے، چھوٹے چھوٹے قد، ساملے رنگ، اور دیکھتے ہی دل کرتا ہے انسان ان کے اوپر حکومت کرے۔ گویا وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، ہم سے حقیر ہے، ہم نے یہ کسی ایک فرد نے نہیں، ہم نے پورے ملک نے، پورے مغربی پاکستان نے ان کو حقیر سمجھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر بنگلہ دیش بن گیا۔ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ الگ ہو گئے، ہم نے ان کو الگ کرنے کے لیے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، اور آج بھی یہ نفرتیں ملکوں کی سطح پہ نہیں، یہ صوبوں کی سطح پہ بھی ہیں، لوگ سیاسی کار دیکھ کر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، تو فلاں صوبے کا ہے تیرے ساتھ نفرت ہے، میں فلاں صوبے کا ہوں، ہم اور ہیں، تم فلاں صوبے کو ہو، تم اور ہو، اللہ اکبر۔ عجیب و غریب یہ جو سارا ماحول بنا ہے یہ مسلم معاشرے کا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، یہ نہیں فرمایا کہ پاکستانی پاکستانی بھائی ہیں، افغانی افغانی بھائی ہیں، بنگالی بنگالی بھائی ہیں، سعودی سعودی بھائی ہیں، اماراتی اماراتی بھائی ہیں، قطری قطری بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، اگر وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں تو پھر اس اخوت کا مظاہرہ کرو نا، اس بھائی چارے کا مظاہرہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کسی کا حق نہیں مارنا، یہ نیگیٹو چیز ہے ساری، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو، اور یہ انفرادی سطح پہ بھی ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی، کسی کا حق نہیں مارنا، نہ لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں ہونے دیتا، نہ کرتا ہے نہ ہونے دیتا، اور لا یخذلہ، اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر، کسی مصیبت میں ہو اس کو تنہا چھوڑ۔
پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، اور وہ دیکھ کے جس نے دیکھا ہے، میڈیا باقاعدہ اس کی ویڈیو تھی، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کے مناظر آج کے دور میں کہ KP میں جو وزیرستان کا علاقہ ہے، وہاں ہماری فوج کی لڑائی ہو رہی تھی شر پسندوں کے ساتھ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ شر پسند کون ہے اور ہمارے فوجی کون ہیں اور ان کی لڑائی کیوں ہے اور اس میں یہ لڑائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، میں اس تفصیل میں جاتا ہی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں ہم نے دیکھا، اللہ ویڈیو آئی کہ ایک شخص جو ہے پاک فوج کا، اس کو گولی لگی ہے اور وہ گر گیا، وہ نیچے گر گیا ہے. اب پتہ نہیں کیا سچویشن ہے کہ اس کو اب یہ امکان ہے کہ اس کو اور گولیاں لگیں گی. تو اس کا جو دوست تھا نا، پتہ نہیں میجر رینک کا تھا کہ کیپٹن تھا، وہ اس کے اوپر لیٹ گیا ہے کہ گولی اس کو نہ لگے چاہے مجھے لگ جائے. ہم نے تو کبھی اس طرح کے واقعات دیکھے ہی نہیں. صحابہ کے دور میں سنا ہے کہ جنگ کے دوران ایک کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ پانی پلانے کے لیے اس کے پاس گیا تو دوسرا کہتا ہے، وہ دوسری طرف سے آواز آئی پانی کی، مجھے کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. وہ بھاگا بھاگا اس طرف گیا، کسی اور طرف سے آواز آئی، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. سارے زخمی. جب اس تک پہنچا تو جاتے جاتے وہ فوت ہو چکا ہے. پھر واپس آیا تو یہ بھی فوت ہو چکا ہے، پھر واپس آیا تو وہ بھی فوت ہو چکا ہے. گویا ایک دوسرے پر ایثار کرتے اپنی جان کے. یہ تو ہم نے صحابہ کے دور کے واقعات سنے. اس کے بعد آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو تنہا نہ چھوڑے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. ہر شخص اپنی جان بچاتا ہے، بھاگتا ہے. وہ منظر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ویڈیو ملے، اگر آپ کو دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے. اوٹ بھی تھی، پیچھے گاڑی بھی فوجیوں کی کھڑی تھی، وہ بھاگ بھی سکتا تھا، وہ جا بھی سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑا. تو اس کے اوپر لیٹ گیا کہ گولی اس کو نہ لگے، لہذا وہ جو بھی تھا اس کے مقابلے میں وہ پہنچا اور اس نے اوپر سے گولیوں سے بھون دیا. اس نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے. لیکن اس طرح کا واقعہ ہم نے کبھی صحابہ کے بعد کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی جان کو دے دے لیکن اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑے، تنہا نہ چھوڑے. اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاشرہ مسلم معاشرہ تو ایسا ہوتا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اللہ کرے ساری دنیا کے سارے مسلمان بھائی بھائی بن جائیں. یہ نیگیٹو باتیں ہیں. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ ولا یحقرہ. نہ اس کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو اکیلا چھوڑتا ہے، نہ وہ اس کو کسی کے سپرد کرتا ہے. اللہ، ہم نے یہاں سے پکڑ پکڑ کے لوگ پکڑ پکڑ کے بڑی پاک باز داڑھیوں والے، پاک باز کرداروں والے ہم نے پکڑ پکڑ کے امریکہ کو دیے. یہ تاریخ ساری ہمارے سامنے نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھی، یہ کسی نے کتابوں میں نہیں لکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، جیتے جاگتے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی پکڑ پکڑ کے غیر مسلموں کو دیے گئے. اللہ اکبر. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ بن جائے. کیسے بن جائے؟ ولا یحقرہ، اور پھر اس کی تحقیر بھی نہیں کرتا. آج دیکھ لیجیے آپ سوشل میڈیا، پہلے نا یہ جو تھیٹر کی دنیا نا، تھیٹر کی دنیا، اس میں جو جگتے مارتے تھے ایک دوسرے پر، بڑا ماحول تھا. پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، واللہ عالم. وہ جو جگتے مارنے کا ماحول تھا، اس میں اگر آپ اس کا پورا تجزیہ کریں تو سب سے بڑی جگت وہ ہوتی تھی، اور ہر جگت کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ تیرا منہ ایسا ہے، وہ کہتا تھا تیرا منہ ایسا ہے،
اور وہ کہتا تھا تیرا منہ ایسا ہے. اپنے بھائی کے منہ کو، اس کے چہرے کو کسی سے ملا کے تحقیر کرنا یہ جگت ہوتی تھی. اور آج بھی مجھے نہیں پتا، مجھے وقت نہیں ملتا آج کل، نہ کبھی دیکھا ہے نہ مجھے پتا ہے آج کل کیا ٹرینڈ ہے. آپ ذرا جگتوں والے ٹی وی شوز دیکھ لیں، آپ ذرا جگتوں والا کوئی پروگرام دیکھ لیں، تو جو جگت مارے گا، جو دنیا کا میراثی ہے وہ جگت مارے گا تو اس کی سب سے بڑی جگت یہ ہوگی تیرا منہ فلاں جیسا ہے، تیرا چہرہ فلاں جیسا ہے. ایک دوسرے کی تحقیر کر کے ہم لطف لیتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ایک دوسرے کی تحقیر کرنی. اور جتنی بڑی گندی بات وہ کرتا ہے نا دوسرے کے بارے میں، اتنا بڑا کلیپنگ ہوتی ہے، اتنا بڑا کہتا ملتا ہے کہ بڑی شاندار آپ نے بات کی ہے. اور بات کیا کی ہوتی ہے؟ اس کی تحقیر کی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحسب امرئ من شر یا بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. یہ ساری غیبتیں دنیا کی کس لیے ہوتی ہیں؟ غیبت ہوتی ہی اس وقت ہے، جو ایک الگ موضوع ہے، میں انشاءاللہ کروں گا، وقت ہو گیا، لیکن غیبت ہوتی ہی اس وقت ہے جب آدمی کسی دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوگا. اگر اس کو وہ اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہو نا تو غیبت نہیں ہو سکتی. جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی غیر موجودگی میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کو اگر آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ اس کی بری بات کر سکتے ہی نہیں. آپ اس کی اچھی بات کریں گے، اور جب آپ اچھی بات کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غیبتیں ختم ہو جائیں گی. غیبتوں کا رجحان، غیبتوں کا ماحول، غیبتوں کا امکان ہوتا ہی اس وقت ہے جب آدمی اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. جتنا مرضی وہ بڑا ہو، وہ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہوا ہے اس کو، وہ تو یہ ہے اور وہ تو وہ ہے. ایک آدھ خرابی کو کون دنیا میں کوئی کامل آدمی بھی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کامل بھی ہے؟ ہو سکتا ہی نہیں. ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے. تو اس کی غیر موجودگی میں بیٹھ کے اس کی خرابیاں گننا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک تو یہ گناہ ہے کہ اس کو حقیر سمجھا، اور ایک یہ گناہ کیا کہ اس کی غیبت کی. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. یعنی انسان کا گوشت کھائے، یہی بڑا قریب بات ہے. اور پھر ہو بھی مردار بھی انسان کا، اور انسان بھی اپنا بھائی. تو یہ مختلف گناہوں کا مجموعہ ہے جی. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آگے پازیٹو باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی.